بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد قرآن مجید میں سورہ حمد کی
اہمیت اور فضیلت جو روایات میں اور خود قرآن میں بیان کی گئی ہے، پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اور یہ تھا کہ اس اگلے درس مراد یعنی بیچ میں وقفہ بھی ہو گیا، البتہ اس چند مومنین کے درمیان میں وقفے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، لیکن ظاہراً لوگوں کو زیادہ مختلف جگہوں پہ جانا تھا، اس لیے پچھلے ہفتے وقفہ ہوا۔ اور طے یہ تھا کہ قرآن کے جو القاب ہیں، قرآن کے جو اسماء معاف کیجیے گا سورہ حمد کے اسماء اور سورہ حمد کے جو القاب ہیں اس پر ایک مختصر سے گفتگو کی جائے گی آپ کی خدمت میں۔ مقصود فقط یہ نہیں تھا کہ ہم چند ناموں کو جان لیں، تو کچھ نام جو قرآن کے ہیں، اور وہ سارے نام جو ہیں وہ روایات سے ہیں یا خود قرآن کی آیت سے ہیں، اور القاب کا ایک قانون ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو یا کسی بھی شے کو لقب اس کے اندر موجود صفات کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، اگر صحیح القاب کی دنیا میں ہو، ورنہ ہمارے ہندوستان اور یعنی بر صغیر کے کلچر میں تو القاب انسانوں کو توہین کے لیے دیے جاتے ہیں، انسان کی تحقیر کے لیے، انسان کی مذمت کے لیے، اس سے ہٹ کر ایک اگر نارمل زندگی ہے انسان کی، کہ ہم لوگوں کی تھوڑا سا نارمل زندگی نہیں ہے ہمارے بر صغیر کی، تو انسان کو اس کے صفات جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان صفات کی بنیاد پر القاب دیے جاتے ہیں، اور اس بنا پر انبیاء کے ائمہ علیہ السلام کے متعدد القاب ہیں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب ہیں۔ ہم لوگ بعض القاب سے واقف ہوتے ہیں، لیکن متعدد القاب ہیں۔ مثلا امیر المومنین کی ولادت کی تاریخ گزری، امیر المومنین کے لیے بہت سارے القاب ہیں، وہ سارے القاب جو ان صفات کی بنیاد پر ہیں جو آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں، یعنی ان فضائل کی بنیاد پر جو ایک انسان میں ہوتے ہیں، یا وہ کمالات جو کسی اور دوسری شے میں غیر انسان میں بھی ہو سکتا ہے، کہ غیر انسان میں جیسے خود قرآن کی بات ہے، یا قرآن سے ہٹ کر دیگر کتابیں ہیں یا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ان کے صفات کی بنیاد پر القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم مقدمے کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، یوں ہمارا یہ درس جو ہے آج دو حصے میں ہو گیا۔ جو ہمارے پاس موجود تھے بہت ہی اچھے قاری جناب باقر کاظمی صاحب، تو یہ ہوا کہ ان کی قرأ سے استفادہ کیا، تو وہ وقت ہم اپنے درس میں انشاءاللہ کم کر دیں گے، ختم ہونے کا وقت جو ہے اپنی جگہ پر ہوگا، اور دونوں کو ملا کر جو ہے آپ اس کو تصور کیجیے گا۔ کچھ 12-14 القاب بیان کیے گئے ہیں، اگر میں اسے شمار ہوں 13 سے بھی زیادہ، اگر کچھ القاب ہیں جو ملتے جلتے ہیں تو ان سب کو اگر جوڑا جائے تو شاید 17-18 القاب ہو جائیں گے جو سورہ حمد کے لیے ذکر ہوئے ہیں روایات میں اور مفسرین نے جو ذکر کیے ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ القاب ہیں جو مشہور ہیں اور سبھی اس سے تقریباً آشنا ہوتے ہیں، جو قرآن سے انس رکھتے ہیں اور جو قرآن سے تھوڑا بہت بھی رابطہ رکھتے ہیں، اور کچھ القاب ہیں کہ جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے وہ بھی اہم ہیں، اور ان القاب کے ذریعے سے یہ بحث کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بحث کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ان القاب کے ذریعے سے اس حقیقت کو سمجھنے میں تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ تمام حقیقت، یوں نہیں ہے کہ تمام حقیقت ہم صرف لقب کے ذریعے سمجھ لیں گے۔ جیسے ایک انسان کو اس کے جب ایک لقب سے یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں انسان طاہر ہے، فلاں انسان متقی ہے، فلاں جو جیسے رسول اللہ کے القاب ہیں یا ائمہ کے جو القاب ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جو القاب ہیں، وہ ان القاب سے جب انسان لقب کو پر غور کرتا ہے تو ذات کو سمجھنا، ایک ذات کا ایک پہلو سمجھ میں انسان کو آتا ہے۔ جس طرح کا لقب ہوتا ہے اس طرح سے وہ ذات سمجھ میں آتی ہے۔ یا یوں تو قرآن کے بھی بہت سارے القاب ہیں، لیکن یہاں سورہ حمد کی بات ہے تو سورہ حمد کے جو القاب ہیں، جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ سورہ حمد کو پورے قرآن کے برابر، خود قرآن نے سورہ حمد کو کم سے کم برابر قرار دیا ہے، اور اس میں آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ رسول اللہ نے فرمایا گیا، اس میں بھی سبع مثانی کا ذکر پہلے
قرآن کا ذکر بعد میں ہے، سورہ حمد کا ذکر پہلے ہے، اس اعتبار سے ایک برتری پھر بھی ہے۔ اور روایات آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ کس حد تک جو ہے سورہ حمد کا درجہ بلند ہے، وہ فضائل کے باب میں تھا۔ تو انہی فضائل سے اور انہی القاب سے ہم تھوڑا سا سورہ حمد کو آشنائی کی کوشش کرتے ہیں تفسیر سے پہلے، کیونکہ تفسیر میں جب داخل ہونے کے لیے بات ہوتی ہے تو پھر آیتوں کو اور ایک ایک آیت کو انشاءاللہ توجہ کی جائے گی۔ جو بہت زیادہ معروف لقب ہے اس سورہ کا وہ ہے ام الکتاب یا ام القرآن، دونوں لقب۔ ام الکتاب جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ جو ہے یعنی ماں کو کہتے ہیں، ایسے ترجمہ اگر کریں تو ماں، لیکن اصل معنی کا عربی لفظ ہے، یہ اصل معنی پلٹنے کی جگہ، جہاں پلٹا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ماں ایک فیملی میں ماں وہ محور ہے اور وہ مرکز ہے کہ جہاں بچے پلٹ کر آتے ہیں۔ ایک انسانی رشتوں میں بہت ہی زیادہ عشق کا رشتہ اور بہت زیادہ روحانی رابطے کا رشتہ ہے، وہ بچوں اور ماں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو وہ اگر کہیں بھی ہوں، کتنے بھی فاصلے پہ ہوں، لیکن ذہنی طور پر، فکری طور پر، روحی ارتباط کے طور پر بار بار پلٹتے رہتے ہیں، اور جسمانی طور پر بھی پلٹ کر آنے کی آرزو رکھتے ہیں اور پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے صرف اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤں، اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ۔ ماں باپ میں بھی ماں کو جو ہے محوریت زیادہ حاصل ہے، یہ بہت ساری روایات اس کے لیے موجود ہیں۔ یہ آرزو ہوتی ہے کہ انسان پلٹے، تڑپ ہوتی ہے انسان کو، تڑپ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ماں، جب تک یہ وجود ہے، یہ نعمت جب تک انسان کے پاس فراہم ہے، بعض لوگ کھو چکے ہوتے ہیں، ان کو اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ وہ میرا مرکز نہیں رہا کہ جہاں میں پلٹ کے آئیں، اور وہ نگاہ ماں پر جب نگاہ ڈالیں، ماں کی نگاہ ہم پر پڑے۔ یہ بہت ہی عظیم انسانی رشتہ، اصل انسانیت کو در کرنے کا ایک خود یہ ہے کہ دیکھیں ماں اور بچوں کے درمیان میں رشتہ کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ عام بھی ہے، انسانیت سے بھی عام ہے کہ حتیٰ حیوانوں میں بھی آپ جا کے دیکھیں تو ماں اور ان کے بچوں کا رشتہ ایک، یعنی حیوان کہا جاتا ہے، لیکن اس رشتے میں حیوان بھی جو ہے کبھی کبھی بہت ہی بلند ہو جاتا ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک ماں کی، جس کو ماں کو ایسی درجہ حاصل ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی سب کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص رابطہ ہے، خاص کر انسانوں کے درمیان میں بچوں اور ماں کا ایک خاص رابطہ ہے، اور بچے ہر لحاظ سے پلٹتے ہیں اپنی ماں کی طرف۔ یہاں پہ سورہ حمد کو جو کہا گیا ام الکتاب، اس کا اصل معنی تو یہ ہے کہ پوری کتاب کی بازگشت جو ہے وہ سورہ حمد کی طرف۔ پچھلے ہفتے پچھلے درس میں تھوڑا اشارہ کیا گیا تھا آپ کی خدمت میں، بعد میں اور بھی ہوگا، کہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ سورہ حمد میں ہے، ان تینوں پہلو کے لحاظ سے، مبدا یعنی آغاز، انجام، اور آغاز و انجام کے درمیان میں انسانی راستہ، انسان کے راستہ طے کرنے کا طریقہ، اس کے درمیان میں اس راستے کو مبدا و انجام، آغاز و انجام کے درمیان میں کن لوگوں کی رہبری میں، کن لوگوں کا طرز زندگی اپنانا انسان کو، یہ سب کچھ سورہ حمد میں پورے قرآن کا خلاصہ بہت ہی حسین انداز سے ہے، یعنی اتنے خوبصورت انداز سے خلاصہ ہے کہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی بڑی کتاب، اتنی عظیم کتاب کو اس طرح نچوڑ کے طور پر پیش کیا جائے کہ آپ جب تفسیر میں انشاءاللہ داخل ہوں گے تو آپ کی خدمت میں وہ مزید اس مطلب کو عرضی ہو جائے، وہ محسوس کرے انسان کی واقعاً یہ فقط یوں ہی کبھی ہوتا ہے نا کسی کے فضائل بیان کرنا ہے، قصیدہ پڑھنا ہے، قصیدہ تو زمین و آسمان کے قلابے جب ملائے جاتے ہیں کہ اب سورہ حمد کے چونکہ فضائل بیان کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، جو بھی جتنا بھی کہہ سکتا ہے انسان کے، یوں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، یوں ہی مبالغہ کیا جا رہا ہے، یعنی واقعیت یہ ہے کہ جب سورہ حمد میں انسان غور و فکر کرے گا اور
جو واقعی اس کے حقدار ہیں، ابھی میں نے عرض کیا کہ ہم جیسے طالب علموں سے بہت کچھ نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن جو واقعاً ان کی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح پورا قرآن سمٹ کر سورہ حمد میں آیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ پورے قرآن کو سمیٹ دیا گیا ایک سورہ میں، لہذا یہ ایک سورہ جو ام الکتاب قرار پایا، یعنی پوری کتاب کی ماں، پوری کتاب کا مرجع یعنی پلٹنے کی جگہ۔ ہم اپنے مراجع کو جو بھی کہتے ہیں نا مرجع، یعنی اپنے سب سے بڑے رہبر یا فقیہ کو مرجع کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے تمام مسائل میں، ہماری زندگی میں ایک مومن سماج میں جتنے بھی مسائل پیش آئیں، ان سارے مسائل میں، مشکلات میں کس کی طرف پلٹے؟ اس نائب امام کی طرف یا مرجع کی طرف۔ تو مرجع اصل میں پلٹنے کی جگہ، خوب سورہ حمد وہ ہے جو پورے قرآن کے پلٹنے کی جگہ ہے۔ پورے قرآن کو اگر انسان پورے قرآن کو سمجھنا چاہے تو سورہ حمد کے ذریعے سمجھتا رہے، اور اسی لیے سورہ حمد کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ انسان اس کو زیادہ سے زیادہ بار بار پڑھتا رہے۔ اور یہاں پہ البتہ اس نقطے کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے قرآن کو، پہلے یہ کہ پورا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ نے اس کو مرجع قرار دیا قیامت تک کے امت کے لیے، قیامت تک تمام طرح کی گمراہیوں سے بچنے کا، تمام طرح کے باطل طریقہ زندگی سے اپنے آپ کو نجات دینے کا جو مرجع قرار دیا وہ قرآن کو۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، قرآن اور اہل بیت کہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی خود ہمیشہ اس بات کی تاکید کی، حتیٰ ہماری باتوں کو تمہیں سمجھنا ہے تو کیسے سمجھو؟ قرآن کے معیار پہ، کیونکہ الحمدللہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل سالم اور محفوظ ہے۔ اس پر گفتگو ہوگی، زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی، کہ ابھی کچھ ایسے باتیں ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ شرارتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کی بنیاد پر قرآن پر حملے کیے گئے اس طرح کے، قرآن جو ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت کچھ لوگ ایک زمانے میں ایک ذمہ دارانہ حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، بعد میں جب ان کے اندر کج فکری آتی ہے تو وہ زیادہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی بعض آوازیں ایسی اٹھی ہیں عراق سے اور بعض امامہ بردار لوگوں کی طرف سے کہ جہاں پر آ کر قرآن پر حملہ کیا گیا، اس طرح کا قرآن کو مورد شک و شبہے میں قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ تو وہ بات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں اور عرض کی جائے گی یہاں پر یا کہیں پر، لیکن ابھی سنیے کہ قرآن ایک یقینی ترین مسئلہ ہے، یقینی ترین کتاب ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر تمام امت اسلامیہ، تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے، کسی بھی فرقے کا انسان ہو، کہ قرآن کامل اور سالم اور مکمل جو ہے وہ موجود ہے۔ آیت آپ کے سامنے پیش کیا گئی، یہ قرآن کا دعویٰ بھی ہے۔ اب اگر کوئی فرد اٹھ کے آئے کسی طرف سے اگر اس کے خلاف کوئی بات کہے تو وہ یا تو نادان ہے یا خیانت کار ہے، دو راستہ ہے، یا تو واقعاً نادان انسان ہے، قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اور قرآن سے آشنا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ اب کوئی امامہ سر پہ رکھ کے آئے اور اس طرح کی باتیں کرے تو یہ واقعاً بہت ہی افسوسناک ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو قرآن یقینی ترین ایک منبع ہے، ایک سورس ہے، ایک مرجع ہے انسانی زندگی کے مسائل کو طے کرنے کے لیے۔ حتیٰ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ ہماری حدیثوں کو، جو حدیثوں کے بارے میں خیانتیں کی گئی ہیں، کوتاہیاں کی گئی ہیں، کچھ لوگوں نے صحیح سے یاد نہیں کیا، کچھ لوگوں نے صحیح سے پیش نہیں کیا، کچھ لوگوں نے خیانت کی، کچھ لوگوں نے، اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے قرار دیا کہ اگر ہماری حدیثوں کو تم سمجھنا چاہتے ہو کہ کون سی میری حدیث ہے یا مطلب لینا چاہتے ہو، اس کو تولو کہاں پر؟ قرآن کے میزان پر، قرآن کے معیار پر، قرآن کو مرجع قرار دو۔ ہماری حدیثوں کا، ہمارے کلام کا مرجع قرآن کو قرار دو۔ مرجع نہیں، اس کو پلٹاؤ، پلٹا کے دیکھو، پلٹا کے چیک کرو، چیک کرنے کے بعد اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو اسے اپنا لو، یعنی اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہی ہماری حدیث ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ورنہ میرے نام سے حدیث گڑھی گئی ہے کہ یہ بدترین عمل میں سے شمار کیا گیا، اس کے لیے روایتیں ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل بیت علیہ السلام کی، یہ بدترین عمل ہے کہ اللہ کے نام سے یا رسول اللہ کے نام سے یا اہل بیت کے نام سے کوئی چیز انسان اپنی بات، چاہے وہ اچھی بات کیوں نہ ہو، اپنی بات کو
ایسے ناموں سے منسوب کرے کہ اس کے لیے آیات، لیکن وہ بحث ہے باقاعدہ طور پر جو انشاءاللہ عرض کی جائے گی کہ پوری انسانی زندگی کا مرجع قرآن کو قرار دیا گیا، رسول اللہ یہ طے کر کے گئے، قرار دے کر گئے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا، اہل بیت نے بھی اپنے تمام عمل اور تمام بیان اور تمام کلام کا محور جو ہے قرآن کو قرار دیا، اور رسول اللہ نے بھی اپنی پوری زندگی اللہ کے کلام کو اپنا مرکز قرار دیا، پیش بھی جو کیا وہ اللہ کا کلام۔ رسول اللہ کے القاب بھی اسی لیے، رسول اللہ رسول ہیں، کیوں؟ یعنی اللہ کا پیغام لانے۔ کون سا پیغام لانے والے؟ قرآن لے کے آنے والے ہیں۔ قرآن خود ہی کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے۔ وہ رسول کی حیثیت کیا ہے؟ رسول کی حیثیت یہ ہے کہ رسول اللہ کی رسالت لے کے آئے۔ اللہ کی رسالت کا مرکز کیا ہے؟ اللہ کی رسالت کا مرکز و محور قرآن۔ تو اور اس قرآن کا محور کیا ہے؟ وہ سورہ حمد۔ یوں ہی نہیں سورہ حمد کو اتنی تاکید ہے، یوں ہی نہیں کہ سورہ حمد واجب ہے پڑھنا، یوں ہی نہیں کہ سورہ حمد کو بار بار پڑھنا واجب ہے، وہ اس کے اندر راز چھپا ہوا ہے۔ اب وہ راز جو ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچنے کی کوشش کرتے، اتنا ہم نہیں سوچتے کہ سورہ حمد کے بارے میں تھوڑا غور کریں کیوں اتنا زیادہ واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس لقب سے انسان تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ قرآن جیسی کتاب کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے سورہ حمد۔ اب یہ کہ سورہ حمد انسانی زندگی کا محور و مرجع کیسے بنے، قرآن کیسے بنے، یہ بحث جو ہے انشاءاللہ کچھ اشارہ کیا گیا ہے، کچھ بعد میں عرض کی جائے گی، لیکن ابھی ہمیں رکنا نہیں ہے، چونکہ رکیں گے پھر ہر لقب پہ جو ہے وہ پھر کئی مہینے گزر جائیں گے، اور طے یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ زیادہ رکیں، صرف ہم ایک فہرست وار گننا چاہتے ہیں۔ دوسرا لقب جو قرآن کا دوسرا یہ کہیں، یا یہ دو لقب ایک ساتھ ہے، ام الکتاب ام القرآن۔ سورہ حمد ام الکتاب ہے، پورے قرآن کی ماں ہے، جسے کتاب بھی کہا گیا اور قرآن بھی دونوں۔ اس لئے پھر دوسرا لقب ہے فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن، وہ بھی ایک ہی معنی ہوا، یعنی فاتح یعنی ابتدا کرنے والی، جہاں سے شروع ہوتی ہے کوئی بات، جہاں سے افتتاح اور آغاز ہوتا ہے، جہاں سے۔ سورہ حمد یوں قرآن میں بھی اس کو ابتدا میں رکھا گیا، جو یہ سورے جو ہے رسول اللہ کے حکم سے طے ہوئے ہیں، سوروں کے اندر کا کنٹینٹ بھی رسول اللہ کی طرف سے طے ہوا ہے، یہ بھی علوم قرآن کی بحث ہے تو وہاں کے لیے یہ ہے کہ کون سی آیت کہاں پر رکھی جائے، یہ سب رسول اللہ نے طے کیا ہے، اور خود سورہ کہاں پر، یہ بھی رسول اللہ نے طے کیا ہے۔ اس میں بعض اختلافات ہیں، لیکن سورہ حمد بہرحال فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہ لقب بعد کا لقب نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ کی زبانی سے۔ یہ جو روایت میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ نماز نہیں ہے، اللہم صلی علی، نماز نہیں ہے مگر یہ کہ فاتحۃ الکتاب کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے۔ لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحہ، اس کی نماز ہی نہیں ہے جس نے من لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب یہ سورہ نہیں پڑھا ہوا ہے۔ یہ تو ظاہر کے لحاظ سے کہ قرآن کا ظاہری آغاز جو یہاں سے ہوتا ہے، یہ بھی ایک بحث ہے علماء کے درمیان میں کہ پہلا مکمل سورہ جو نازل ہوا قرآن مجید۔ اب یہاں پر ہے وہ میرے خیال سے شاید زیادہ مناسب نہیں ہو کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، لیکن بحثیں کی ہیں علماء نے، نظریات پیش کیے ہیں زمخشری نے، اور زمخشری جو ہے اہل سنت کے بڑے مفسر ہیں، اور ان کی تفسیر جو ہے وہ الکشاف بہت ہی چند لحاظ سے بہت ہی اہم جانی جاتی ہے، خاص کر اس کے ادبی پہلو کے لحاظ سے۔ اور علامہ طبرسی نے، کہ علامہ طبرسی کی بھی کتاب تفسیر جو ہے مجموع البیان، وہ اس کے الفاظ کے لحاظ سے اور بعض دیگر روایات کے لحاظ سے ایک اہم تفسیر ہے، ایک منبع تفسیر مانی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اصل پہلا سورہ جو ہے وہ سورہ حمد ہے، البتہ اس میں بحثیں ہیں، حتیٰ بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نماز تو پہلے سے بھی رسول اللہ پڑھتے تھے، اور نماز بغیر فاتحۃ الکتاب کے سورہ حمد کے نہیں ہے، تو سورہ حمد جو ہے سب سے پہلا سورہ نازل ہوا۔ اس بحث میں ابھی آپ کو ہمیں نہیں ڈالنا ہے، لیکن بہرحال دو لحاظ سے، ایک تو نزول کے لحاظ سے بھی، اور دوسرے موقعیت کے لحاظ سے کہ قرآن میں سورہ حمد کو کہاں رکھا گیا ہے، وہ ابتدائے کلام میں ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اور تیسرا لقب جو اس کا ہے وہ سبع المثانی، السبع المثانی، سبع مثانی جسے آپ اپنے اس میں کہیں، سبع مثانی، سبع کہتے ہیں 7، مثانی یعنی 2۔ اب 2 کی تفسیر جو ہے
وہ الگ الگ کی گئی ہے، چونکہ یہ لقب جو ہے قرآن کا لقب ہے. السبع المثانی یہ جو ہے قرآنی لقب ہے. قرآن کہتا ہے لقد آتیناک ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، تو یہ قرآنی لقب ہے. اب یہ کہ سبع من المثانی کس لحاظ سے ہے؟ 2 7 2 7 تو اس لیے ہے کہ چونکہ 7 آیتیں ہیں سورہ حمد میں. اب شمار کے لحاظ سے یوں آپ دیکھیں تو پورے قرآن میں بسم اللہ کو جو ہے پوری امت کو ایک جیسا ہونے کے لیے، اور یہ نقطہ اہم ہے کہ پورا قرآن ساری امت کے ایک جیسا لگے. ہم نے بھی ہمارے یہاں بھی جو قرآن چھپتا ہے وہاں سورہ اور سوروں کے ساتھ بسم اللہ کو عدد کے لحاظ سے شمار نہیں کیا جاتا، لیکن سورہ حمد میں بسم اللہ پہلی آیت ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک الگ آیت ہے اللہ کی طرف سے شروع کرنے کے لیے، لیکن سورہ حمد کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، نہ، ایسا نہیں ہے. سورہ حمد کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور شیعہ مکتب کے لحاظ سے ہر سورے کی پہلی آیت جو ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. لیکن دوسرے مکاتب میں چونکہ پہلی آیت نہیں مانا گیا ہے، اس کو ایک الگ سے شروع کرنے کے لیے مانا گیا ہے، لہذا چھپتا ہے قرآن ایسے ہی کہ وہاں پہ شمار نہیں کیا جاتا. لیکن سورہ حمد میں باقاعدہ سے شمار بھی کرتے ہیں، پڑھنا بھی لازم ہے. سورہ حمد اہل سنت بھی پڑھتے ہیں. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ چپکے سے پڑھتے ہیں، لیکن سورہ حمد میں بسم اللہ پڑھنا ان کے لیے بھی ضروری. کبھی لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، نہیں، سورہ حمد میں پڑھتے ہیں. لیکن اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ آہستہ سے پڑھتے ہیں، وہ خود ایک اپنی بحث ہے. تو ایک بحث یہ کی گئی ہے کہ یہ سورہ حمد 2 مرتبہ نازل ہوا. نزول کے لحاظ سے کیا کہ مثانی یعنی 2 بار 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی. دوسرے لحاظ سے جو بحث کی علماء نے وہ یہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ ایک سورہ ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. اصل تکرار ہے، تکرار یعنی لفظوں کی تکرار مراد نہیں ہے، یعنی ایک مطلب کو دوسرے مطلب کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. مثلا جیسے خود سورہ حمد پورا ایک مطلب ہے، اس پورے سورہ حمد کو پورے قرآن میں سمجھا جا سکتا ہے. تو مثانی کے ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سورہ حمد اور ایک پورا قرآن. خلاصہ یہ ہے اس کا پورا تفصیل اس کی پورا قرآن ہے. تو 2 مرتبہ اس لحاظ سے ہو رہا ہے. نزول کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے 2، اور مطلب کے لحاظ سے، اور یہ پورے قرآن میں ہے. قرآن میں یوں آیت بھی ہے کہ الگ سے کہ کتاباً متشابہاً مثانی، کتاب یہ متشابہ ہے اور مثانی ہے. مثانی کے معنی جو کیا کہ وہ یہی کہ ینطق بعضہ ببعض ویشہد بعضہ علی بعض، کہ بعض آیت بعض قرآن کا حصہ بعض آیت کے لیے زبان بنتا ہے، نطق بنتا ہے، بیان کرتا ہے. بعض آیتیں بعض آیت کو روشن کرتی ہیں، واضح کرتی ہیں. اور بہترین تفسیر یہ ہے کہ انسان قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھے. بہترین اعلی ترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھو. اس کے سمجھنے میں ہم روایات کا بھی سہارا لیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے بعض بزرگان بیان کرتے ہیں اکثر ہماری تفسیریں ایسی ہیں کہ تفسیروں کی وجہ سے انسان قرآن کے مفہوم کو کھو دیتا ہے. قرآن تفسیروں میں اتنا جا کر الجھا دیا جاتا ہے انسان کو کہ اصل قرآن کا مطلب کھو جاتا ہے، کہیں اور پہنچ جاتا ہے. اور ہر ایک اپنے فرقے کے لحاظ سے، اپنے فرقے کے اولویتوں کے لحاظ سے اگر قرآن کے معنی بیان کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب پچھلے سال یہ درس شروع کیا گیا تو وہاں پہ بیان کیا گیا تھا کہ قرآن پر اپنے مطالب کو آ کر تحمیل نہیں کریں، قرآن سے لیں، قرآن کو دینے کی کوشش نہیں کریں کہ ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں، ہماری جو سوچ ہے وہ ہم کیا کریں، وہ آ کر قرآن پہ کسی طرح زبردستی تحمیل کریں کہ اس آیت سے وہ مطلب نکالیں. نہیں کام نکل رہا ہے تو وہ آیت ہمارے کام ہی کی نہیں ہے. بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے حضرت ذاکرین بھی ہیں کہ وہ ان کو قرآن کی کچھ آیتیں سے ان کے لیے کام کیے، بس وہی آیتیں پڑھتے ہیں، دوسری آیتیں ان کے کام ہی کی نہیں. مومنین کے لیے تو کام کی ہے کہ وہ ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، حد اقل ثواب کے لیے. بعض لوگ ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھتے بیچارے، واقعہ نہیں پڑھتے. خدا توفیق دے، دعا کریں کہ خدا توفیق دے قرآن کو پڑھنے کی. اب ہم اپنے ممبروں پہ دیکھتے اس قدر قرآن سے دوری، واللہ ہماری زندگیوں میں تو دوری ہے ہی ہے. وہ لوگ جو دین بیان کرنے کے ذمہ دار ہیں اس قدر قرآن سے دور دین بیان کرتے ہیں، اس قدر قرآن کے مخالف دین بیان کرتے ہیں.
حتیٰ توحید کا مسئلہ، بنیادی ترین مسائل، اور بہت سارے سماجی مسائل، بہت سارے سیاسی مسائل، بہت سارے اخلاقیات جو عملی طور پہ ہمارے لیے دور ہے قرآن سے بہت. لیکن قرآن جو ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بہترین راستہ خود قرآن ہے. اور اسی لیے اس کو مثانی سے کہا گیا کہ یہ بات بیان ہوئی ہے، آیتیں آیتوں کو تفسیر کرتی ہیں. ایک دوسرا تیسری صفت، چوتھی صفت جو قرآن کی ہے اور لقب ہے، وہ شفا اور شافی، الشفا والشافیہ، اور یہ بھی قرآنی صفت ہے. قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ. مومنین کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے شفا ہے. مومنین کے لیے، ہمارے لیے ابھی رحمت بھی نہیں بن پایا قرآن، شفا نہیں بن پایا، چونکہ ہمیں ایمان کے درجے ہمارے بہت ہی کمزور ہیں. جتنا ہے ایمان اتنا ہی ہمارے لیے رحمت بنا، یعنی یہ معیار ہے. جتنا ہمارا ایمان ہے اتنا ہی ہم اپنے لیے قرآن کو رحمت بنا سکتے ہیں، جتنا ہمارا ایمان ہے اتنا ہی ہم قرآن کو شفا بنا سکتے ہیں. ابھی شفا نہیں بن پا رہا ہے، نہ ہمارے عقائد اعتقادی مسائل کے لیے شفا بن رہا ہے، نہ ہمارے سماجی مسائل کے لیے قرآن شفا بن رہا ہے، نہ ہمارے اخلاقی مسائل کے لیے قرآن شفا بن رہا ہے. دیکھ رہے ہیں ہمارے اخلاقیات، ابھی دوسرے ہمارے اوپر تو وہ کرتے ہیں کیسے اخلاق کے لوگ ہیں، کیسا رہن سہن ہے، کیسے سماج ہیں. کیونکہ نہیں، قرآن کو شفا، اپنی بیماریوں کے لیے ہم نے قرآن کو شفا نہیں بنایا. اگر بہت زیادہ کوشش کرتے جسمانی بیماری کے لیے، وہ بھی خود نہیں بناتے، کہتے مولوی صاحب آپ پڑھ کے پھونک دیں، کہ البتہ وہ بھی ہے، مجرب ہے. یہ آیت اللہ جوادی عاملی کے یہاں جملہ ہے کہ گرچہ تلاوت سورہ حمد شفا بخش بیماری ہائے تن نیز ہست و در این امر مجرب ہیچ تردیدی نیست. حتیٰ جسمانی امراض کے لیے بھی، چونکہ یہ عرض کیا گیا کہ جسمانی امراض میں بھی دوا ذریعہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اگر انسان قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ پیدا کر لے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرے تو شفا اس کو مل سکتی ہے اور مجرب ہے. خاص کر سورہ حمد کے لیے روایات میں کہ اگر انسان کو موت کے سوا کسی بھی چیز کا علاج سورہ حمد کے ذریعے سے، البتہ یہ بات اس لیے نہیں کہی جا رہی کل سے آپ لوگ علاج کرنا چھوڑ دیں، لیکن واقعاً ایسا ہے. پہلے زمانوں میں لوگ جب دوا نہیں ہوتے تھے، طبیب نہیں ہوتے تھے، علاج نہیں ہوتے تھے، میں نام نہیں لے سکتا لیکن میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، بہت پہلے کی بات، یہ میرا خیال کافی پہلے کی بات ہے، 70-75 سال پہلے. ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے، زمینداری کے زمانہ تھا تو لوگ قریب آگے نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو محلے کے جو لوگ ہوتے تھے، یعنی گاؤں کے دوسرے لوگ، دوسری قوم کے لوگ یا دوسرے لوگ، تو آگے دور بیٹھ جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے اور کہتے تھے پھونک دیں، صرف اتنا. ابھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ دوسرے قوم کے لوگ مسجدوں کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ یہ پھونکنا. البتہ یہ نقطہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ پھونکنا اہم نہیں ہے. اور ہمارے والد بیان کرتے ہیں، ان کے بعد بیٹھتے تھے، بچپن میں پوچھتے تھے آپ کیا کرتے ہیں، وہ پڑھ کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے تھے. تو بہت دیر بعد وہ کوئی ماں پوچھتی تھی جائیں میاں جائیں، تو کہاں جاؤ. تو مطلب میرے والد پیچھے لگ گئے کہ آپ بتائیں آپ پڑھتے کیا؟ کہ سورہ حمد پڑھتے ہیں. سورہ حمد 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہیں. شفا ملتی تھی، واقعاً شفا ملتی تھی لوگ. تو کہا کہ آپ بھوکتے کیوں نہیں؟ کہ پھونکنے سے کیا ہوتا ہے، پھونکنا کیا چیز ہے، سورہ حمد پڑھتے ہیں بس. ابھی ہمارے ہاں جو پڑھتا آدمی کچھ بھی نہ وہ پھونک بہت زور سے مارتا ہے. تو مجھے تھوڑا تعجب ہے، اتنے پہلے جو ہے یہ گاؤں دیہات میں اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے. مسئلہ پھونکنا وہ نہیں، بعض لوگ تو پھونک کے اور جو ہے اپنے منہ کا، ابھی تو کرونا بھی ہے تو اس میں بیکٹیریا اور وائرس ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اس کے منہ کا وائرس جو دوسرے بچے کے منہ میں چلا جاتا ہے کہیں اور بیمار نہ کر دے. مسئلہ پھونکنا اہم نہیں ہے، لیکن سورہ حمد کے ذریعے سے اللہ کے رابطے میں خود کو لانا، اس رابطے میں آنے کے بعد اپنی شفا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہترین چیز ہے. لیکن اصل شفا جو قرآن ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ہماری اعتقادی بیماریوں کے لیے، ہماری سماجی بیماریوں کے لیے، ہماری اخلاقی بیماریوں کے لیے، ہماری عملی زندگی میں جو مسائل ہیں ان مسائل کے لیے شفا ہے. کہ اس پر خود پوری بہت زیادہ مفصل کام کی ضرورت ہے، صرف تقریر نہیں، کام کی ضرورت ہے کس طرح قرآن ہمارے معاشروں کے لیے شفا بنے. ایک پوری تحریک کی ضرورت ہے کہ قرآن کو شفا بنایا جائے اپنے معاشرے کے لیے. انشاءاللہ سوچیں، بتائیں راستے کیا کیا ہو سکتے ہیں ہم سب مل کے کہ قرآن کو شفا بنائیں. قرآن صرف ہمارے معاشرے کے لیے نہیں بلکہ قرآن پوری بشریت کے لیے شفا بنے، قرآن پوری انسانیت کے لیے
شفا بنے گی، قرآن میں یہ صلاحیت ہے کہ تمام انسانوں کے لیے وہ شفا بن سکتا ہے۔ اور قرآن کے القاب میں سے ہے کیا؟ الاساس، یہ بھی روایت سے ہے، روایت ہے ابن عباس کی، نقل کرتے ہیں کہ اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ اساساً، اساس یعنی بنیاد جس کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ اساساً، ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے۔ کسی شے کا اگر وجود ہے تو وجود کی کوئی نہ کوئی اساس ہوگی۔ اساس ضروری نہیں کہ ایسے ہی گارے اور اینٹ اور پتھر کی ہو، یہ مسجد ہے تو یہاں پہ اس کی اساس ہے۔ ایک درخت کی پھلوں کی اساس کیا ہے؟ اس کے تنے ہیں، اس کے جڑ ہے۔ ایک انسان کی اساس کیا ہے؟ اس کے ماں باپ ہے۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس ہے۔ وَأَسَاسُ الْقُرْآنِ الفاتحہ، اور قرآن کی اساس، قرآن کی بنیاد وہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ انشاءاللہ بعد میں آئی، سورہ بسم اللہ کی تفسیر شروع ہوگی کہ بعد میں جملہ یہ ہے کہ وَأَسَاسُ الْفَاتِحَةِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود سورہ حمد کی اساس جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کس طرح سے؟ انشاءاللہ جب بسم اللہ کی تفسیر کی توفیق ہوگی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ یہ روایت جو ہے خود مجموع البیان میں نقل کی ہے علامہ طبرسی نے۔ ایک اور صفت جو ہے لقب قرآن نے سورہ حمد کا ہے وہ صلاۃ، نماز۔ صلاۃ کی اصل معنی ہے دعا۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں صلاۃ یعنی نماز، لیکن صلاۃ جو عربی لفظ ہے اس کے بھی اصلی معنی جو ہے وہ دعا کے ہیں، اور نماز کا مرکز جو ہے وہ دعا ہے۔ سورہ حمد بھی انجام سورہ حمد کے کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا عظیم دعا ہے، یعنی اس کے پہلے کی ساری چیزیں اس دعا تک پہنچانے کے لیے، اور وہ دعا آخر کس طرح سے انسانی طرز زندگی کو معین کرتی ہے کہ انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس طرز پر زندگی جی رہا ہے، یہ سورہ حمد کی اس دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ کس پر؟ روایت میں ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ حدیث قدسی، نہ معاف کیجئے قسمت نہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں۔ یہاں پہ صلاۃ سے مراد جو ہے وہی سورہ حمد ہے۔ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے، آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ یعنی آدھے حصے میں کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ سب اللہ کے صفات بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب عبد و معبود کے درمیان اے میرے اللہ تو، اور پھر اس کے بعد دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایک لقب ہے۔ ایک لقب قرآن کا ہے الکافیہ الوافیہ۔ قرآن جو ہے دونوں ہے ساتھ ہی میں، قرآن کافی ہے، قرآن وافی ہے۔ قرآن کا کافی ہونا اس مفہوم میں نہیں کہ جو رسول اللہ کے بعد کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، اس معنی میں کافی نہیں کہ قرآن کو کافی اس طرح سمجھیں کہ ہم قرآن کے مفسرین سے اپنے آپ کو جدا کر لیں، اہل بیت سے اپنے آپ کو جدا کر لیں، امیر المومنین سے اپنے آپ کو جدا کر لیں۔ ہمارے ایک بہت بزرگ خطیب گزرے ہیں، عالم خطیب، یعنی واقعاً ذمہ دار خطیب، پتہ نہیں مجھے بہت پہلے کبھی سنا تھا، انہوں نے ایک بہت پیارا سا نقطہ بیان کیا تھا کہ قرآن کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کافی ہے، لقب بھی ہے قرآن کا کافی، لیکن کس طرح سے کافی؟ ایک مثال دیکھ بیان کیا تھا، کیا ایسے ہی ہے کہ جیسے بڑے صحرا میں، لق و دق صحرا میں ایک پیاسا انسان پیاس سے تڑپ رہا ہے اور وہ ایک کنویں تک پہنچ جائے، تو یہ کنواں پیاس بجھانے کے لیے کافی ہے، لیکن کنواں تک یہ پیاسا پہنچے گا کیسے؟ اگر کنویں میں خود ہی چھلانگ لگا رہا ہے تو کہیں غرق نہ ہو جائے، پیاس بجھانے کی بجائے جان ہی نہ چلی جائے۔ تو یہ کنواں اور کنویں کا پانی تو کافی اس کے لیے پیاس بجھانے، لیکن کنویں تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ رسی ہو، لازم ہے کہ ڈول ہو، لازم ہے کہ وہ پانی نکلے تاکہ وہ اپنی پیاس کو بجھائے۔
تو قرآن یقیناً کافی ہے، قرآن کی لقب ہے، قرآن کا لقب الکافی، الکافیہ، قرآن کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کو کافی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو کافی بنا سکیں، ایسے لوگ نہ ہو کہ ایسے مسائل میں ہمیں الجھا دے کہ اصل قرآن ہی سے دور کر دے۔ یہ تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے، قرآن سے دور کیے بغیر قرآن کو جو ہمارے لیے شفا بنا سکے، قرآن کو جو ہمارے لیے اساس بنا سکے، قرآن کو جو ہمارے لیے بنا سکیں، ایسے لوگ کی ہمیشہ ضرورت ہے، پھر اس وقت قرآن کافی ہے۔ روایت میں ہے کہ القرآن عوض من غیرہا ولیس غیرہا منہا عوضا، قرآن جو ہے وہ دوسری آیتوں کے لیے، دوسری آیتوں کے عوض بن سکتا ہے۔ سورہ حمد، معاف کیجیے، سورہ حمد دوسرے سوروں کا عوض بن سکتا ہے، یعنی فلاں سورہ پڑھنا ہے، ابھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ اس کے بدلے میں سورہ حمد پڑھ لیں، مشکل نہیں، لیکن سورہ حمد کا عوض کوئی دوسرا سورہ نہیں بن سکتا، ایک مطلب کے لحاظ سے، ورنہ اس روایت میں اور بھی گہرائیاں ہیں کہ ام الکتاب یہ عوض ہے دوسرے سوروں کا، لیکن دوسرے سورے ام الکتاب کا عوض نہیں ہے۔ کوئی بھی سورہ کسی بھی سورے کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، اور ہر سورے کی جگہ سورہ حمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ حمد کی جگہ پر دوسرا سورہ کفایت نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا لقب، وقت تمام ہو رہا ہے، بات بھی ہماری تمام ہو رہی ہے، جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دوسرا لقب قرآن کا ہے المناجات والتفویض، دو لقب ہے یہ ملتے جلتے لقب، نام الگ ہے لیکن ملتے جلتے، اس لیے قرآن مناجات ہے، اور حسین ترین مناجات اسی سورہ حمد میں کی گئی، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مناجات یعنی نجوا کرنا، یعنی وسپرنگ، نجوا آپ لوگوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، لیکن وسپرنگ سمجھ میں آتا ہے، نجوا کرنا۔ ایک ہوتا ہے پکارنا، چیخ کے بلانا، دعا کرنا، ایک ہوتا نہیں نجوا کرنا، میرے اللہ ایاک نعبد۔ نجوا اسی وقت کیا جب بہت زیادہ انسان محسوس کر رہا ہے، قربت کو بہت محسوس کر رہا ہو۔ انا جلیس من جالسنی، ماہ رجب کے لیے بیان کیا روایت آپ کے کہ ماہ رجب میں اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں جو میرے پاس بیٹھا ہے۔ انا جلیس من جالسنی مطیع لمن اطاعنی، من اطاعنی، جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس کا مطیع ہوں یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ کچھ چاہے گا تو میں اس کی زبان خالی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ دیکھیں بعض بزرگوں کی زبان سے کوئی بات نکلتی وہ ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ ان کی بندگی کی بنیاد پر۔ یہ مفصل روایت ہے ماہ رجب کے بارے میں۔ نجوا کون کرے گا اللہ سے؟ جو اتنے قریب اپنے آپ کو محسوس، جس کو پکارنا نہیں ہے اللہ تو بہت دور ہے میری بات کو سن، نہ نجوا کر رہا ہے، جیسے مناجات امیر المومنین ہے، مناجات شعبانیہ ہے، ماہ شعبان آنے والے، عظیم دعا ہے، عظیم مناجات ہے، جہاں انسان اللہ کو اپنے آپ سے اتنا قریب اور خود کو اللہ سے اتنا قریب محسوس کرے کہ پھر دعا نہیں، پکار نہیں، بلکہ نجوا کرنے لگے، وسپرنگ کرنے لگے۔ اور چونکہ بہترین کلمہ مناجات کا ایاک نعبد، یعنی انسان حمد کرتے کرتے الحمدللہ رب العالمین منزلوں سے گزرتے جب یہاں تک پہنچا تو کہاں پہنچ گیا؟ اس منزل پہ پہنچ گیا کہ اللہ سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے پروردگارا میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، پروردگارا تو اور میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرا ہی سہارا، تیری ہی مدد، سب کچھ تیری طرف سے۔ اور تفویض بھی اسی میں ہے، یعنی پروردگارا تیرے حوالے میں نے کر دیا، میں نے اپنی زندگی کو، اپنے سب کچھ کو تیرے حوالے کر دیا، چونکہ میں تیری مدد میں آ گیا، تجھ سے مدد مانگ لی۔ ایک ہی آیت میں دونوں لقب پایا جاتا ہے، تجھ سے ہی میں اللہ سے مناجات بھی کر رہے ہیں اور اس کے حوالے بھی کر رہے ہیں۔ پروردگارا جب میں نے تجھ سے مدد مانگ لی تو مجھے اور کسی سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں میں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کس کے پاس جانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ میں نے تجھ سے مدد مانگی۔ ایک اور لقب ہے کنز، یہ اشارہ بھی کیا گیا پچھلے درس میں کہ سورہ حمد کی فضیلت میں کی وَعَطَيْتُ أُمَّتِكَ كَنْزًا مِّن كُنُوزِ عَرْشِي، اور وہ کیا ہے؟ فاتحہ، اے میرے رسول میں نے تمہاری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، جو آسمانی خزانے ہیں اس میں سے ایک خزانہ میں نے اپنے خزانوں میں سے ایک تمہاری امت کو دے دیا، اے میرے رسول۔ کیا دیا؟ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب، میں نے آپ کو فاتحہ کتاب دے دیا۔
وَإِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِي كُنُوزِ الْعَرْشِ، صرف ایک خزانہ نہیں دے دیا بلکہ عرش کے جتنے بھی ہمارے خزانے اس میں سے سب سے زیادہ عظیم خزانہ اور باشرف خزانہ وہ کیا ہے؟ یہی فاتحۃ الکتاب سورہ حمد ہے جو میں نے آپ کو اور اے رسول اللہ آپ کی امت کو دیا ہے۔ نزلت فاتحۃ الکتاب بمکہ من کنز تحت العرش، زمین کے نیچے جو کنز ہے وہ اس طور پر جو ہے مکہ میں یہ سورہ حمد نازل ہوا۔ ایک دوسرا لقب جو ہے وہ 10واں لقب یہ ہے وہ نور ہے۔ سورہ حمد کا لقب نور ہے، قرآن نور ہے، پورا قرآن نور ہے، چونکہ پورے قرآن کی ترجمانی سورہ حمد کر رہا ہے لہذا یہ نور ہے۔ انا انزلناہ التوراۃ فیہ ھدی و نور، توریت بھی نور تھی۔ انا وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی و نور، انجیل بھی نور تھی۔ قرآن کے لیے کیا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ رسول اللہ بھی کیا ہے؟ نور ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب میں نے اے رسول اللہ تم پر نازل کی تاکہ تم پوری بشریت کو نکالو ظلمات سے کہاں؟ نور کی طرف، اس نور کتاب کے ذریعے سے۔ یہ بہت ہی عظیم لقب ہے لیکن ابھی طے ہے کہ صرف آپ کے سامنے لقب شمار کر لیے جائیں۔ اور تعلیم المسئلہ ایک لقب اس کا ہے، یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا، مانگنے کا ادب سکھاتا ہے، کیسے کریں، اللہ سے کیا مانگیں، کیسے مانگیں، اصل بہترین مانگنے کی چیز ہے کیا، یہ سورہ حمد ہمیں آ کر سکھاتی ہے کہ انشاءاللہ تفسیر میں بیان ہوگا۔ اور اس کا ایک لقب جو ہے وہ الحمد الاولیٰ یا الحمد القصریٰ ہے کہ وہ اس لحاظ سے کہ چونکہ پہلے حمد کے کئی سورے ہیں، 5-6 سورے ہیں جو حمد سے شروع ہوتے ہیں، 5 سورے، اس میں سب سے پہلا سورہ جو یہ سورہ حمد ہے اور سب سے چھوٹا سورہ بھی، اس لیے اس کو حمد القصریٰ بھی کہتے ہیں۔ سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 5 سورے ہیں جو اللہ کی حمد سے شروع ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ پہلا ہے خوب اس میں کوئی اتنا مطلب کے لحاظ سے نہیں ہے، چونکہ بس پہلے کے لحاظ سے اور چھوٹے کے لحاظ سے اس کا یہ لقب دیا گیا۔ اور آخری جو ہے 13واں جس میں الحمد، الدعا اور الشکر، یہ بھی سورہ حمد کے القاب میں سے ہے۔ الحمد تو عام طور سے لوگ پکارتے ہیں، سورہ حمد کہتے بھی ہیں، کس بنیاد پر؟ چونکہ یہ حمد سے یہ سورہ بسم اللہ کے بعد جو پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد وہ حمد سے، حمد الہی سے شروع ہوتا ہے مطلب۔ اور دعا ہے چونکہ بہترین دعا اس سورہ میں موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شکر ہے کہ حمد خود جو ہے مقام شکر ہے۔ یہ القاب تھے سورہ حمد کے کہ انشاءاللہ ان القاب کے ذریعے سے سورہ حمد کو تھوڑا سا آشنا ہونے میں ہمیں مدد ملی ہو اور مزید جو ہے اس سے اور استفادہ کر سکیں اپنی نمازوں میں، اپنے سورہ حمد پڑھنے میں، اپنی بندگی میں، اپنی زندگی میں، اپنے روز مرہ کے حالات میں سورہ حمد کو ہم زیادہ سے زیادہ مفید قرار دے سکیں ان القاب کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلے ہفتے سے آپ کی خدمت میں اور بات کی مطالب عرض کیے جائیں گے۔ ظاہراً جو ہے وقت اپنے تمام ہونے کی منزل پہ ہے، ختم ہو گیا وقت، سوال کا افراد بھی کم ہے میرے خیال سے، سوال اگر ہے کوئی تو رکھیں ورنہ گفتگو تمام کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات آپ لوگ پڑھیں، جی فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ یہ بہت سے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم بہرحال خالق کا کلام ہے، ہم مخلوقات کے لیے، ہر بندے کے لیے، اس کو بنانے سنوارنے کے لیے ہے، اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس میں جسمانی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں، یعنی ایک طرح سے آپ کہیں کہ جسم کے لیے بھی شفا ہے، روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ اس سے منسلک ہوئے بغیر، اس سے قریب ہوئے بغیر نجات نہیں، یہ ایمان ہے ہم سب کا۔ ہم ہر کتاب اٹھا کے پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں سوائے قرآن کریم کی۔ یہ جو دلچسپی ہے، یہ انس جو ہے، یہ مانوس نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ انسان کیوں پہلی منزل میں ترجیح دیتا ہے کہ انسان مثال کے طور پر بہت سی کتابیں رکھی رہتی ہیں، گھروں میں بہت سی کتابیں رکھی رہتی ہیں، دوسری کتاب اٹھا کے پڑھ لیتا ہے آسانی سے، اس کو جلدی نہیں اٹھاتا ہے قرآن کریم۔ وہ جو انس محسوس کرتا ہے دوسری کتابوں کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ محسوس نہیں کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ اس کا ایمان یہ ہے کہ یہ کتاب میرے لیے ہے، میرے لیے جی میری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس سے قریب ہوئے بغیر میری نجات ناممکن ہے۔
तमाम चीज़ें वो मांगता है, कुरान करीम की तरफ नहीं जाता। जी हाँ, देखें उस पर तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी वजह जिसको हम कह सकते हैं वो ये कि अभी बशरियत अक्ल और शऊर के उस मंजिल पे अपने आप को नहीं पहुंचा पाई है कि जहां पर आकर एक ऐसी अजीम किताब से ज़्यादा इस्तेफादा कर सके। मिसाल के तौर पर इसको इस तरह समझा जा सकता है कि एक बच्चे के सामने लाकर बेहतरीन मुफीद प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, सारे विटामिन के साथ अच्छी ग़िज़ा ला के रखें, उधर सामने क्या रखें, पिज़्ज़ा रखें, बर्गर रखें, और देखें बच्चा उठाता क्या है, वो ये माँ के पकाया हुआ खाना उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करेगी, जबकि ये इसकी ज़रूरत है, ये इसके जिस्म की ज़रूरत है, ये इसके जिस्म की तमाम ग़िज़ाइयत को पूरा करने वाली है, ये इसके लिए मुज़िर है, ये इसके लिए कातिल है, ये इसके लिए स्लो पॉइज़न है, लेकिन वो बहुत ही शौक़ से और बहुत इश्क से उधर वो उठा लेगा, इधर देखने के लिए गवारा नहीं। तो अभी बशरियत जो है शऊर की मंजिल में वही बच्चों जैसी है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए 1400 साल का 1400 साल क्या, अभी तो 9000 साल कहे जा सकते हैं, क्योंकि कुरान पहली किताब तो नहीं है, अल्लाह का कलाम तो नाजिल होता रहा। कम तो नहीं है, लेकिन कोताहियाँ हैं। आखिर रसूलुल्लाह ने इतने बदतरीन माशरे को कहाँ तक पहुँचा दिया था, यानी जाहिल तरीन माशरा, अहमक तरीन माशरा, बेवकूफ़ तरीन माशरा, बद्दू तरीन माशरा, लेकिन आशिक बना दिया था कुरान को। किस तरह इश्क था कुरान को, रात रात भर हबीब इब्न मज़ाहिर एक रात में पूरा कुरान पढ़ डालते थे। अब हबीब इब्न मज़ाहिर कुछ लोग अगर बड़े नाम आते हैं, रसूलुल्लाह के बहुत सारे असहाब आके किस तरह कुरान से इश्क करते थे, किस तरह कुरान को पढ़ते थे, जब भी फुर्सत मिलती थी बैठ के कुरान पढ़ते रहते थे। वो रसूलुल्लाह ने पहुंचा दिया था, उस अक़लानियत की मंजिल तक पहुंचा दिया था। फिर वो सिलसिला बहरहाल रुका, वो बहुत बड़ा दर्द उसका वही है कि रसूलुल्लाह के बाद वो मानवी सिलसिला, वो रहबरी का सिलसिला जो इनहराफ का शिकार हुआ, उस इनहराफ ने सब कुछ को इनहराफ में डाल दिया। फिर अभी तक भी हम अपने आप को जोड़े हुए हैं, कहते हैं हाँ अहले बैत से जुड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, अगर वाकई अहले बैत से जुड़े होते तो वो कुरान का इश्क हर जगह नज़र आता। यानी लाजमी तौर पर अहले बैत से जुड़ने के नतीजे में वो अक़लानियत पैदा होती, उस अक़लानियत के नतीजे में हतमन जो है कुरान से इश्क पैदा होता लाजमी तौर पर। वो मुश्किल है हमारी कि हम लोग चंद लोग बैठ के कुरान की बातें कर रहे हैं, वरना अभी और कोई प्रोग्राम होता तो बहुत सारे लोग होते। तो वो मसला जो है वही बच्चे वाली हालत है कि उसको बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए। अभी इस शऊर तक पहुँचे कि वो माँ का खाना खाए, माँ के हाथ के पकाया हुआ खाना जो उसकी ज़रूरत है, ये उसकी ज़रूरत है इंशाअल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि।